والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأجمعين وأولياء المهتدين والعلماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا صدق اللہ العظیم۔ اس محفل کے روح رواں اور میرے محترم جناب قبلہ صاحبزادہ صفدر علی محسن صاحب، دیگر معزز و محتشم مہمانان گرامی، حاضرین ذی وقار، میں جب یہاں حاضر ہوا تو میرے بڑے بھائی قبلہ صفدر علی محسن صاحب آپ کو ایک میسیج دے رہے تھے کہ ایک ہی گھر کا ہو کے رہنا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے ذہن میں کوئی چند باتیں اور بھی تھیں، لیکن میں نے کوشش کی میں اسی وقت اس جملے کی طرف اپنے ذہن کو ڈائیورٹ کروں۔ بسم اللہ صحیح، بڑی نماز ہے، چند باتیں اسی حوالے سے ہی بہت قیمتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، اسی ایک مرکز کے ساتھ پیوستہ ہو کے رہنا ہمیشہ انسان کی کامیابی اور کامرانی اسی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال خود فرماتا ہے کہ جب ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے لیے رجوع کا مرکز اور امن کا گہوارہ بنایا، اب اگر اللہ کا گھر مرکز ہو سکتا ہے تو انسان بھی کسی کے لیے مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا اچھا ہے۔ وہ انسان ہو یا اللہ کا گھر ہو، بہرحال مرکز ہی ہوتا ہے، اور ہر بھولے بھٹکے کا بالآخر اپنے مرکز کی طرف لوٹ آنا ہی اس کے لیے عافیت کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ میں دو تین دیسی مثالیں عرض کروں گا، ہم منتظر بات ختم کر لوں گا۔ ہم دیسی مثالوں کے ہی منتظر ایسا ہی۔ پرانے دور میں گھروں میں آٹا پیسنے کے لیے ایک چکی ہوا کرتی تھی، جس کا ایک پتھر کا پڑ نیچے اور ایک اوپر کا، واہ، اور اس کے درمیان ایک باریک سی پتلی لوہے یا وہ لکڑی کی ہوا کرتی تھی۔ بالکل صحیح۔ اب جیسے گھر میں دانے پیسنے ہیں تو اوپر سے دانے ڈالنے ہیں، اور اس اوپر والے پڑ کو جیسے ہلاتے جانا ہے وہ دانے پیستے چلے جاتے تھے۔ باریک باریک برتن دو پتھر ہوتے تھے، تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ان دو پتھروں کے درمیان اگر کوئی باریک پتھر بھی آ جاتا تھا تو وہ بھی پس جاتا تھا، وہ بھی باریک ہو جاتا۔ سب سے بھائی آپ کی نظر، اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس چٹی کی صفائی کا موقع آئے، اسے کھول کے صاف کیا جائے، تو اس کو اوپر والا پڑ اٹھایا جائے، کچھ چند دانے جو ہوتے ہیں نا، جس جگہ وہ کھلی ہوتی ہے وہاں وہ محفوظ پڑے، وہ ان دو پڑوں کے درمیان نہیں آتے، نہ ان کا آٹا بنتا۔ کسی نے پوچھا جناب کہ اتنے بھاری بھرکم پتھر ہیں اور وہ دانے تو کیا چھوٹا موٹا پتھر بھی ان کے درمیان آ جائے تو پس کے وہ بالکل آٹا ہو جاتا ہے، آپ کیسے بچ گئے؟ تو وہ دانے صرف ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے مرکز کو نہیں چھوڑا تھا، اس کے قدموں سے لکھتے رہے تھے۔ وہ مرکز کی برکت ہے، یہ اس مرکز کی برکت ہے کہ زمانے میں نشیب و فراز آتے رہے، موسم سرد بھی آتے رہے، گرم بھی آتے رہے، مگر جب تک ہم اپنے مرکز کے ساتھ لکھتے رہے
تب تک حوادثات زمانہ نے ہمارا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا دیکھنے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ دور جو ہے نا بڑی ظالم دنیا ہے سب کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مرکز سے بہت اونچا اور بھاری تصور کرنے لگتا ہے۔ دیکھنے میں پتھر بڑے بھاری ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹی سی کلی ہوتی ہے۔ تو کبھی اگر پتھر کہہ دیں کہ اب اس کلی کی ضرورت نہیں رہی، اب ہمارا اپنا وجود جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ہمارا اپنا اسٹیٹس بہت زیادہ ہے، تو اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو کوئی سیانہ کہتا ہے کہ ذرا نکالو نا اس کلی کو درمیان سے، اب ڈالو دانے اور اب دو ان پڑوں کو آپس میں حرکت، تو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنا وجود بھی اس جگہ برقرار رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ کلی نکال لیں، مرکز نکال لیں اور پھر دو پڑوں کو حرکت دیں تو اوپر والا اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا، نیچے والا اپنی جگہ پہ نہیں رہے گا، اور وہ منو دانے جو کبھی پیس دیا کرتے تھے وہ پڑتا، وہ اسی کا منہ چڑھائیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے یارو کہ ہم سوچتے نہیں، پھول ٹہنی پہ لگتا ہے اور ٹہنی پہ ہوتی ہے، اسے خوشبو بھی دیتی ہے، اسے حسن و شباب بھی دیتی ہے، اسے جمال بھی دیتی ہے اور اسے کمال بھی دیتی ہے۔ اب کبھی ایسا ہو کہ پھول اپنے جوبن پہ آ جائے، حسن و جمال جوبن پہ ہو، خوشبوئیں دور دور تک پھیلیں، اسے شوق ہو جائے نا کسی اور کے گلے کے ہار بننے کا، تو توڑ کے لے جائے گا گلے میں ہار بنانے والا، مگر جب وہ اپنے مرکز سے کٹ جائے گا نا، صبح کسی کے گلے میں ہار ہوگا تو شام کو اسی کی ڈسٹ بن میں پڑا ہوگا۔ وہ یوز لیس ہو جائے گا، اس کے کام کا نہیں رہے گا، وہ اٹھا کے پھینک دے گا اس کو ڈسٹ بن میں، اب تیری ضرورت نہیں ہے۔ تب جا کے پھول کو ہوش آتا ہے کہ یہ بیچاری ٹہنی، اس نے اپنی رنگت تو مجھے عطا کر رکھی تھی، اپنی خوشبو مجھے دے رکھی تھی، اپنا سب کچھ مجھ پہ نچھاور کر رکھا تھا، اور میرے لیے وہ اتنے مسائل اور صعوبتیں برداشت کر کے اپنے آپ کو چھپا کے مجھے ظاہر کر۔ صفدر بھائی حضرت سرمست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے شیخ تھے، مجذوب فقیر تھے، تو جسم پر اکثر کپڑے پورے نہیں ہوا، چوک میں بیٹھا رہا کرتے تھے۔ ایک دن اورنگزیب عالمگیر آیا، اس نے کہا سین بات یہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں، سلطنت کا حکمران ہوں، اور لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ تم اس شیخ کا مرید ہے جسے تن پہ کپڑے، اپنا تن ڈھانپنے اور تن پہ کپڑے کرنے کا بھی ہوش نہیں ہوتا۔ تو فرمانے لگے جو گزر گئی، اب یہ دانا تجھے کوئی نہیں دے گا۔ اس نے کہا جی کیا کروں؟ فرمایا اندر جاؤ اور میرا پیراہن جو ہے، قمیص جو ہے اندر پڑا ہے وہ اٹھا کے لا، آج سے ہم جو ہے اپنا زیب تن کر لیتے ہیں، اپنا لباس، اور آج کے بعد ہمارا دانا تمہیں کوئی نہیں دے گا۔ اب اورنگزیب عالمگیر جب جاتا ہے اندر سے قمیص اٹھانے، جیسے ہی قمیص اٹھاتا ہے تو جتنے بھائیوں کو جو سر کاٹے تھے وہ سارے اس کے نیچے چھپے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قمیص نہیں اٹھاتا، واپس آ جاتا ہے۔ حضرت سرمد مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ابھی تو بہت سارے لوگ اور بھی مجھے دیکھ کے گئے ہیں، وہ بھی آپ کو تانے دیں گے، تو قمیص کیوں نہیں اٹھا کے آئے؟ اس نے کہا جی سمجھ اب آئی ہے کہ آپ نے اپنا جسم برہنہ کر کے میرے عیب چھپائے، آپ خود کو برہنہ جسم رہے مگر میرے عیب چھپائے رکھے۔ اگر وہ قمیص اٹھا کے آپ اپنا جسم ڈھانپیں گے نا تو کائنات کو میرے عیب نظر آئے۔ اس دنیا سے ہر ایک نے جانا ہے، پھول اگر اپنی ٹہنی سے کٹ کے مرے گا نا تو اس کا لاشا کسی ڈسٹ بن میں ملے گا، اور اگر وہ اپنا شباب اسی ٹہنی کے ساتھ پورا کرتا ہے بلاخر جانا تو ہے، مگر ایسے نہیں مرے گا کہ اچانک سے اس کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے، ایک ایک پتی کر کے گرے گا، ایک پتی گرے پھر دوسری گرے پھر تیسری گرے گی،
اور دیکھنے والے دیکھیں گے کہ اپنے مرکز پہ کیسے قربان ہو رہا ہے. اس کی جتنی پتیاں ہوں گی ملا کر گرے بھی کہاں؟ اپنے مرکز کے قدم. اس کا سارا وجود ختم ہو جائے گا مگر اس کے درمیان میں ایک ڈنڈی سی ہوتی ہے بیج والی، وہ ٹہنی پہ کھڑی ہو کے اشارہ دیتی ہے کہ محبوب اور مرکز کو چھوڑنا جو ہے اس میں زندگی اور وقار نہیں. محبوب کے قدموں پہ مر جائے بندہ تو نشان پھر بھی باقی ہے. میں ایک مثالوں پر اس کی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. قطرے سے لہر بنتی ہے کہتے ہیں، اور لہر سے بحر بنتی ہے، اور بحر سے دریا یا سمندر بنتا ہے. قطرہ جب یہ یوں کہہ لیں کہ لہر جب دریا سے جدا ہوتی ہے پھر قطرہ لہر سے جدا ہوتا ہے، مگر جدا ہو کے پھر اس کے لیے دو راستے ہوتے ہیں صفدر بھائی. یا تو لوٹ کے اسی لہر کا حصہ بن جائے، یا وہ اگر اس لہر کا حصہ نہیں نہ بنتا، وہ اگر ریت پہ گرے گا تو اس وجود ختم ہو جائے گا. اے جی قطرہ وہ اگر کنارے پہ گرے گا، ریت پہ گرے گا، مٹی میں گرے گا، اس کا نشان ہی ختم ہو جائے گا. مگر اگر وہی قطرہ اپنی لہر میں دوبارہ جا کے شامل ہوتا ہے تو یا وہ لہر کہلاتا ہے یا دریا کہلاتا ہے. اس لیے اپنے مرکز کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور احترام کے ساتھ ایک جملہ عرض کر کے گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں کہ کم از کم صفدر بھائی میں اپنی ذاتی حد تک اکیلی محبت کا قائل نہیں جس محبت کا تعلق عقیدت سے. آپ نے اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ عقیدت والی محبت ہے. جس محبت میں عقیدت نہیں، احترام نہیں، وہ محبت مال حرص، ہوس اور لالچ ہو سکتی ہے اور کچھ نہیں. اور اپنے مرکز کے ساتھ ایسا تعلق رکھیں. وہ ساغر صدیقی کا شعر مجھے اکثر یاد رہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بندہ جائے بھی مرکز کے پاس نہ محبوب کے پاس، ایسے نہیں. کہتا ہے میں نے اپنی پلکوں سے درجات یہ کیسا جانا ہوا کہ جاتے ہی دست سوال دراز کر دے، جاتے ہی وہ اپنا پیالہ سامنے کر دے کہ میں تو کچھ لینے آیا ہوں. تو پھر محبت، مرکز کی محبت اور پیار تو نہیں نہ لینے آیا، تو دنیا کی خرچ اور لالچ لے کے آیا ہے. اور صفدر بھائی یہاں کہنے کی بات ہے، میں نے جب ساغر صدیقی کے اس شعر کا دوسرا مصرع بڑا لطف آیا مجھے، بڑا لطف آیا. یہ تو کہہ دیا ساغر صدیقی نے، بڑا ادب کیا اپنے محبوب کا. کہتا ہے کہ میں نے اپنے پلکوں سے تیرے یاد پہ دستک دی ہے. اب دوسرا مصرع میں کافی دن سوچ کر رہا کہ یہ ساغر صدیقی نے کیا کہہ دیا کہ میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تو تھا نہ کسی کام، کوئی مقصد تو تھا نا اس کا. دستک دی ہے تو ایسے تو نہیں نہ جا کے دستک دی، کوئی کام تو تھا نا. تو ساغر صدیقی کہتا نادان، بولا محبوب کے دیدار سے بڑی بھی کوئی نعمت ہوتی ہے. میں نے دستک دی، محبوب سامنے آیا. جیسے ہی محبوب سامنے آیا، اب محبوب نے پوچھا کہ کس مقصد سے آیا ہے، کیا کام ہے؟ تو کہتا بول تو نہیں سکا، چپ رہا. دل میں یہ آواز آئی، میں مسائل اب آپ آگئے ہیں نا. میں شاید اس کو ایکسپریس نہ کر سکوں، آپ آگئے ہیں نا. اب میں وسائل ہوں جسے کوئی صدا ہے. بس آپ کا آنا تھا، پھر خواہشات کو دم کو اپنے مرکز کے ساتھ اس طرح عقیدت احترام کے ساتھ رہیں. میری یہ زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ خدا کے لیے کچھ مانگے، کچھ مانگے. اور اگر آپ کا محبوب جس کو آپ مرکز سمجھتے ہیں وہ آپ کی ضرورت نہیں سمجھتا تو اس کو چھوڑ.
اور اگر آپ اس عقیدت اور احترام کے ساتھ آئیں گے کہ مجھ سے زیادہ میری ضرورت کو وہ سمجھتا ہے، پھر یقین جانیے شاید آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو خیرات ملے گی۔ والسلام۔